اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور یاد رکھو تمہارے رب نے آگاہ کر دیا تھا کہ اگر تم شکر گزار رہو گے تو میں تم کو اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میری سزا بڑی سخت ہے۔ شکر، اللہ کا شکر ادا کرنا۔ شیطان انسان کو ناشکرا بنانا چاہتا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان اللہ کا ناشکرا بنے۔ شیطان کی یہی کوشش ہے، بلکہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کو اس بات کا چیلنج دیا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں نقل کیا ہے: ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ ترجمہ: آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف سے ان انسانوں کو میں گھیروں گا، اور اے اللہ تو ان انسانوں میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ انسانوں کو تو شکر گزار نہ پائے گا۔ یہ تھا شیطان کا چیلنج اللہ سے کہ میں ثابت کروں گا کہ انسان ناشکرا ہے۔ انسان کو اللہ کا ناشکرا بنانے کے کئی طریقے شیطان استعمال کرتا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں شیطان یہ بات ڈال دیتا ہے کہ یہ نعمتیں فلاں فلاں کی وجہ سے تجھے ملی ہیں، اور ایسا انسان اللہ کے بجائے ان دوسروں کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کا ناشکرا بنانے کا یہ ایک طریقہ ہے شیطان کا، کہ جس نے احسان نہیں کیا انسان کو باور کراتا ہے، انسان کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ یہ نعمتیں تجھے فلاں نے دی ہیں، فلاں نے دی ہیں، فلاں نے دی ہیں، فلاں فلاں کی طرف انسان کا دھیان بھٹکاتا ہے، اور اصل میں جس نے نعمتیں انسان کو دی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے، اس کی طرف سے شیطان انسان کو ہٹاتا ہے۔ تو ناشکرا بنانے کا انسان کو شیطان کا یہ ایک طریقہ ہے۔ انسان کو اللہ کا ناشکرا بنانے کا ایک اور طریقہ شیطان کا یہ ہے کہ انسان کے دل میں یہ بات بٹھا دیتا ہے کہ یہ سب مجھے میری قابلیت کی وجہ سے ملا ہے، میں حاصل کیا ہوں، میں کوشش کیا اور میں حاصل کیا، یہ میری کوشش کا نتیجہ ہے۔ نعمتوں کے بارے میں، اللہ کے احسانوں کے بارے میں یہ سوچ انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے۔ شیطان کو انسان کو ناشکرا بنانے کا شیطان کا یہ اور طریقہ ہے۔ انسان کو سمجھاتا ہے کہ تیرا مال ہے، تو جس طرح چاہے اسے خرچ کر، میرا مال میں جیسے چاہوں خرچ کروں، ایسے خیالات ڈالتا ہے انسان کے ذہن میں۔ ایسی ناشکری سے انسان کو بچنا چاہیے۔ ایک اور اہم بات شکر کے بارے میں، شرک اللہ کی ناشکری ہے۔ شرک اور ناشکری کو ملا کر اللہ تعالیٰ یوں بیان فرماتا ہے: ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولیکن اکثر الناس لا یشکرون۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے اللہ تعالیٰ یہ نقل کرتا ہے قرآن مجید میں، جس کا ترجمہ یہ ہے: ہمارا کام یہ نہیں ہے، حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں، اللہ کے ساتھ شریک کرنا، شرک کرنا ہمارا کام نہیں ہے،
یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر. شرک سے دور رہنا، شرک کو ترک کرنا، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر جو اس روش پر چلتے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. جہاں شکر ہوگا وہاں ایمان ہوگا، اور جہاں کفر ہوگا وہاں شکر نہیں ہوگا. اس آیت کا یہ سبق ہے. کیا ہے آیت؟ کہ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں. یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. تو جہاں شکر ہوگا وہاں ایمان ہوگا، اور جہاں کفر ہوگا، شرک ہوگا، وہاں ناشکری ہوگی، شکر نہیں ہوگا. جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پر مطمئن ہو جاؤ، راضی رہو. اللہ نے جتنا کچھ دیا ہے، جو کچھ دیا ہے، اس پر راضی رہو. یہ شکر کا طریقہ ہے، شکر کا رویہ ہے. راضی ہو جاؤ، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پر مطمئن ہو جاؤ اور راضی ہو جاؤ. فرمایا فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. جو کچھ میں تجھے دوں اسے لے اور شکر کر. جو دوں وہ لے اور شکر کر. اس سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس پر قناعت کرو. قناعت، اسے اپنے لیے کافی سمجھو. یہ قناعت کے معنی ہیں. جو کچھ اللہ دیا ہے، جتنا دیا ہے، میرے لیے کافی ہے، میرے لیے بس ہے. یہ قناعت کا رویہ شکر کا رویہ ہے، شکر کا طریقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی ہدایت ہے. ابن ماجہ میں حدیث ہے کن خانعا تکن اشکر الناس. ترجمہ: جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس پر قناعت کرو، تم سب سے زیادہ شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. کتنی اچھی بات آپ نے فرمائی. جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس پر راضی رہو، قناعت کرو. اگر ایسا کرو گے تو تم سب سے زیادہ شکر کرنے والے مانے جاؤ گے. اللہ کی نظر میں تم سب سے زیادہ شکر کرنے والے بنو گے. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس پر قناعت کرو، تم سب سے زیادہ شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. ترمذی کی ایک حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ہم کس طرح شاکرین بن سکتے ہیں، شکر کرنے والے بن سکتے ہیں، شاکرین بن سکتے ہیں. حدیث کا مفہوم یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ دو کام تم کرو گے تو شاکرین اور صابرین میں لکھے جاؤ گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو کام تم اگر کرو گے تو شاکرین میں لکھے جاؤ گے، صابرین میں لکھے جاؤ گے. وہ دو کام کیا ہیں؟ دنیا کے معاملے میں اگر تم اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو گے تو اللہ کے شکر گزار بنو گے. دنیا کے معاملات میں تم اپنے سے نیچے والوں کو، اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو گے تو شکر گزار بنو گے کہ اللہ نے تمہیں ان سے زیادہ دیا ہے. اپنے سے نیچے والے کو دیکھے تو دل میں یہ جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ شکر ہے اللہ نے مجھے زیادہ دیا ہے ان سے. تو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو دنیا کے معاملے میں، حضور فرماتے ہیں. اور آگے آپ فرماتے ہیں اس حدیث میں کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھو تو ان جیسے بننے کی کوشش کرو گے. دین کے معاملے میں اپنے اوپر والوں کو دیکھو،
اپنے سے بہتر لوگوں کو دیکھو گے تو تم ان جیسے بننے کی کوشش کرو گے۔ یہ بہترین بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی جو ترمذی حدیث کی اس کتاب میں موجود ہے۔ مثلاً اپنے آپ کو اپنے سے زیادہ دولت مند لوگوں سے کمپیئر مت کرو۔ جو تم سے زیادہ دولت مند ہے ان کو دیکھو، اپنے آپ کو جو ہے کمپیئر مت کرو، اسے اتنا دیا اللہ مجھے اتنا نہیں دیا، ایسی سوچ نہ رکھو، یہ غلط سوچ ہے۔ اپنے سے زیادہ دولت مند لوگوں سے کمپیئر مت کرو اپنے آپ کو، ان کو دیکھو جو کھانے پانے کو ترس رہے ہیں، ان کو دیکھو جو کھانے پانے کو ترس رہے ہیں، تمہارا دل کہہ اٹھے گا کہ الحمدللہ ہم بہت بہتر حالت میں ہیں۔ کھانے پانے کو ترسنے والوں کو اگر تم دیکھو گے تو دل شکر سے بھر اٹھے گا اور تم کہو گے کہ شکر ہے اللہ کا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہتر حالت میں رکھا ہے۔ یہ ہے دنیا کا معاملہ۔ دین کے معاملے میں مثلاً ان کو دیکھو جو فجر کی نماز جماعت سے مسجد میں پڑھتے ہیں، اور اپنے آپ سے پوچھو کہ میں کیوں نہیں پڑھ سکتا۔ یہ ہے دین کے معاملے میں رویہ جو ہونا چاہیے۔ شکر کرنے والے کے لیے ہی فائدہ مند ہے، یہ بڑے پتے کی بات۔ شکر کرنا اللہ تعالیٰ کا جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں فائدہ اسی کا ہے جو شکر کرے، اور نقصان اسی کا ہے جو ناشکرا بنے۔ تو شکر کرنے والے کے لیے ہی فائدہ مند ہے۔ اللہ ہمارے شکر کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہمارے شکر کی ضرورت نہیں ہے۔ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ۔ جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور کریم ہے۔ یہ ہے اس آیت کا ترجمہ۔ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ۔ جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے فائدہ مند ہے، اور جو کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور کریم ہے۔ کسی کی شکر گزاری سے اللہ تعالیٰ کی خدائی میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا، اور کسی کی ناشکری سے اللہ کی خدائی میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا فإن اللہ لغنی حمید۔ اگر تم اور ساری دنیا والے مل کر بھی کفر کریں، اللہ کی ناشکری کریں، تو اللہ بے نیاز ہے، حمد کے لائق ہے، پھر بھی حمد کے لائق ہے۔ تو شکر گزاری سے اللہ کا نہیں بلکہ شکر کرنے والے ہی کا فائدہ ہے۔ شکر میں یہ بھی شامل ہے کہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس میں سے ہم ان کو دیں جنہیں نہیں دیا گیا ہے یا کم دیا گیا ہے۔ شکر میں یہ بھی شامل ہے کہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس میں سے ہم ان کو دیں جنہیں نہیں دیا گیا ہے یا جنہیں ہم سے کم دیا گیا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں احسن کما احسن اللہ الیک، احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح تیرے ساتھ احسان کر کے تجھے نعمتیں دی ہیں ان کا کچھ حصہ تو ان کو دے جن پر اتنا احسان نہیں کیا گیا جتنا تجھ پر کیا گیا ہے۔ احسن کما احسن اللہ الیک، اللہ کا شکر کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے۔ احسان کر
دوسروں پر احسان کر جس طرح اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے۔ آخری بات اس سلسلے کی یہ ہے کہ اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو شکر کرنے والا بنائے۔ شکر کے بارے میں دعا کرتے رہنا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا کہ ہمیں شکر کرنے والا بنائے، یا اللہ تو ہمیں شکر کرنے والا بنا۔ ابو داود اور نسائی میں حدیث ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور کریں۔ ایک بہت اچھی دعا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ اور خاص اہتمام کے ساتھ سکھائی۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ مختصر، سمپل، بہترین دعا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ترجمہ، اے اللہ میری مدد فرما اس بات پر کہ میں تیرا ذکر کرتا رہوں، تیرا شکر کرتا رہوں اور تیری بہترین عبادت کرتا رہوں۔ 3 چیزیں اللہ سے ہر نماز کے بعد مانگو، تیرا ذکر کرتا رہوں، تیرا شکر کرتا رہوں اور تیری عبادت کرتا رہوں، بہترین عبادت۔ اللہ تعالیٰ سے ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرو۔ یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ دعا سکھائی۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایسی دعائیں روایت ہوئی ہیں جن میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے شکر کی توفیق مانگی ہے۔ حدیث میں جو بہت ساری دعائیں آئی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں، ان دعاؤں میں، بہت ساری دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے آپ نے شکر کی توفیق مانگی ہے کہ مجھے شکر کرنے والا بنا۔ مثلا طبرانی میں ہے، اللہم انی اسألک نفسا مطمئنۃ تؤمن بلقائک وترضی بقضائک وتقنع بعطائک۔ ترجمہ، اے اللہ میں تجھ سے ایسا نفس مانگتا ہوں جو تیری عطا پر مطمئن رہے، جو تیری ملاقات پر ایمان رکھے، تیرے فیصلے پر راضی رہے اور جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے اسے اپنے لیے کافی سمجھے۔ مجھے ایسا دل عطا کر، ایسا نفس مجھے عطا کر۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ترمذی کی ایک حدیث میں ہے، رب اجعلنی لک شکارا، میرے رب مجھے ہمیشہ شکر کرنے والا بنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا میں یہ بھی شامل ہے، یہ ٹکڑا بھی شامل ہے کہ رب اجعلنی لک شکارا، اے اللہ مجھے ہمیشہ شکر کرنے والا بنا۔ نسائی کی ایک روایت میں ہے، ایک حدیث میں ہے، اللہم انی اسألک شکر نعمتک و حسن عبادتک۔ اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر کرتا رہوں اور تیری اچھی سے اچھی عبادت کرتا رہوں۔ دعائے خنت، وطر میں جو دعائے خنت ہم پڑھتے ہیں اس میں بھی شکر کا ذکر ہے، وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ، یعنی ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تیری ناشکری نہیں کرتے۔ تو اس طرح ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے شکر کی توفیق مانگنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ نے اس کی تاکید فرمائی ہے اور خود آپ نے اللہ تعالیٰ سے شکر گزاری کی توفیق بار بار مانگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ
علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.